آپ کو پتہ ہے فلسطین کے حالات کس قدر تکلیف کا شکار ہیں، اور جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک درد، تکلیف، خون، اذیت، بھوک، تڑپ، بے بسی، کمزوری اور مسلمانوں کی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ زندگی سے جب تمہیں پیار ہو جائے، دنیا سے جب تمہیں پیار ہو جائے اور موت سے جب تم ڈرنے لگو، پھر تمہیں وہن ہو جائے گا، پھر کافر تم پر لپکیں گے، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے۔ جب جینے کی ہرس بڑھ جائے، جب آسودہ طرز زندگی انسان کی طبیعت سے لگ جائے، پھر اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پوری امت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی مقام پر آسان طرز زندگی کے عادی ہو گئے، سہولیات میں جینا شروع کر دیا۔ کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب سے نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ اور اب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں، وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے ہو، الیکشن کی باتیں کر رہے ہو؟ خدا سے ڈرو۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا، اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے، آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو
खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वकास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली हैं। भला वो क्या कह रहे थे? ये सारे लोग ना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, ये सहरा के रहने वाले थे और उस वक्त की सबसे सुपर पावर रोमा कहलाती थी। उलट पुलट के रख दी सारी रोमी सल्तनत। तो इकबाल कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे कि सुना है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमान जवान मायूस हो गए। कहने लगा ना मायूस होना, निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से। गर्मी देखो इस शेर की, वलवला देखो इस मर्द का जो मुसव्वर पाकिस्तान है। निकल के सहरा से, जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने ये कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो कल बातें कर रहे थे कि बहुत सारे उनमें से फिर जाग गए और बड़ी जल्दी वो भलाक बनाएंगे। सुना है मैंने ये कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो आएगा मैदान में, निकलेगा और इंशाअल्लाह यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। इंसान ज़िंदगी में जब जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो बहुत सारे दुनियावी असबाब इख्तियार करता है। जितनी अक्ल अल्लाह ने दी होती है उस अक्ल का भी वो इस्तेमाल करता है। कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में, कुछ मकासद का हुसूल उसे मुयस्सर आए। अज़ीज़ भाइयों, एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है। अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रास्ते में रुकावट नहीं बनती। और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका ज़हन बड़ी वुसअत रखता हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो, सारा कुछ हो, तो बंदा नाकाम हो जाता है। मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ इतना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की मदद फरमाई। और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया, फरमाया बलिल्लाहु मौलाकुम, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, और वो बेहतरीन मददगार है। वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है। और अगर वो मदद करे तुम्हारी, सूरह आले इमरान में आगे जाके इरशाद फरमाया अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। बदर की जंग भी और फतेह मक्का भी रमज़ान मुबारक में हुआ है। मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा। बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने 1000 से मुकाबला किया, और जिन 1000 से मुकाबला किया वो असलहे से लैस थे, और ये जो 313 हैं इनके पास 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो खुद रब ने बयान किया किस तरह दी। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो कमज़ोर थे, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम जीत गए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमज़ोर थे। फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबाबंदी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, बेहतरीन हिकमत अमली हुजूर ने अपनाई। लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फतह नसीब हो गई। ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी, यहाँ भी फतेह मक्का भी अल्लाह की मदद से, जंगे बदर भी अल्लाह की मदद से। वो जो मदद है अल्लाह ताला की, जब वो हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र करते हैं। हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती, हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है। हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं। हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है। तो इसके रात बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं, पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था, सियासत कर रहा था, तरीके सलीके से इसने जोड़ के रखा हुआ था। हम हर जगह
सियासत के बलबूते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, सियासतें नाकाम हो जाती हैं, सियाने सियाने लोग फेल हो जाते हैं। बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है। अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक है, आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी। अगर आप कोई माज़अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं, फेले हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं। पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है, और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है, फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है, हमें मदद मुयस्सर आ रही है। वो मैंने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी, वो बड़ी याद रह गई। वो फरमाया करते थे, काबिलियत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलियत सबसे बड़ी चीज़ है। काबिल होना भी बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें, मालिक की मदद का हुसूल इख्तियार करने की कोशिश करें, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें। अगर अल्लाह की मदद नसीब हो, ये जो हम जितना डरते रहते हैं, सहमे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई क्या कर देगा। हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज़अल्लाह एक माफिया है, इल्ला माशाअल्लाह। वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूंगा, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा, क्योंकि यहाँ हमारा कब्जा है। और मेरे भाई, फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में, वो भी उस माफिया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो। जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है। हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त कर दे, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर के औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है। अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया।
آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں
کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ہم کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی درد قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہم سفر بھی تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے ہوا بھی ہمیں تیز نہ پڑے۔ یاد رکھیں، جتنی تیزی سے جہاز اڑتا ہے اتنی تیزی سے ہی اسے مخالف ہوا کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اپنی زندگی میں موت کا خوف، موت سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے موت سے منافق اور کافر ڈرتے ہیں۔ یہ موت سے ڈرتے ہیں، بجلی آتی ہے، کڑک آتی ہے تو یہ ڈرتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من السوائی کی، کڑک کی وجہ سے۔ کیوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں؟ یہ کڑک ہی ہوئی ہے، صرف بادل ہی گرجا ہے، انگلیاں ڈالنی کانوں میں۔ یہ منافقین کی بات پہلے سپارے میں ہو رہی۔ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے، برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے انگلیاں کانوں میں ڈالنی، وہ کڑک یعنی صرف آواز ہی تھی ابھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کڑک کو بھی نہیں سہ سکے کانوں میں انگلیاں ڈالنی، کس لیے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ لیکن کافر منافق بچ اس لیے نہیں سکتے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ کافر اور منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے، ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے تو اس کے اندر طاقت آتی رہتی۔ ایک تو وہ بندہ موت سے ڈرتا ہے جس کے پاس کامل ایمان نہیں، اور دوسرا جن لوگوں کی زندگی بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے نا، او محل بنایا ہے، وہ کیا خوبصورت اے سی لگا ہے، اور سردیوں میں گرم کرنے کے لیے مشینیں لگی ہیں گھر کو، اور جناب بہترین صوفے ہیں، قالین ہیں، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ زندگی اتنی آسودہ کر لی ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ لوگ پھر موت سے ڈرتے، زندگی بڑی آسودہ ہے۔ یہ اتنا پیسہ، جب اتنا مال انسان کما لے اور اتنی آسان زندگی اختیار کر لے، پھر کچھ چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن اگر زندگی ان لوگوں کی طرح ہو جن کا طرز زندگی سادہ ہے، یعنی تھوڑا سا ہے، انہوں نے لمبے چوڑے آسائشیں جمع نہیں کی، ان کے لیے پھر مرنا بھی مشکل ہے، نہیں ہوتا۔ تیسرا کون بندہ موت سے ڈرتا ہے؟ جس کو دنیا سے پیار ہو جائے نا، مال و دولت سے عشق ہو جائے، وہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے۔ اتنی مشکل سے مربے بنائے، اتنی مشکل سے بینک بیلنس بنایا، اتنی مشکل سے دنیا جمع کی، اب چھوڑ کے مر جائیں، وہ کیسے مریں گے؟ وہ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تصوف طریقت معرفت کے راستے میں آنے سے پہلے نا عطر بیچتا تھا، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں۔ میں عطر بیچتا تھا تو میری دکان پہ ایک بزرگ آئے جو میری توبہ کا سبب بنے۔ بابا جی سیدھے سادے تھے، خوشبو بڑی مہنگی مہنگی، میں نے اس دور کے جو آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لیں جو برانڈ تھی نا، زیادہ مہنگی خوشبوئیں تھیں، جو بادشاہ، وزیر، مشیر، مال، اس طرح کی خوشبوئیں میں نے رکھی ہوئی تھی۔ تو بابا جی آئے تو کبھی ایک شیشی دیکھیں، کبھی دوسری دیکھیں، کبھی تیسری دیکھیں، تو اچھے سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ گاہک سے خود بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں کیا چاہیے۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا جی کیا چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے پتر کچھ بھی نہیں۔ تو کہا پھر دیکھ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنا مال جمع کیا ہے، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ والی بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والا شو کیس یاد آئے گا، کبھی یہ والا، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کبھی یو بی ایل والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی مسلم کمرشل والا، اب آ گئی یہ سمجھ، کبھی وہ جناب وہ ایچ بی ایل والا یاد آئے گا، تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو کیسے مرے گا؟ تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑے تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا میری جان تو مشکل سے نکلے گی، تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے بابا کہنے لگا بیٹا ادھر آنا باہر۔ میں سین میں آیا، وہ زمین پہ لیٹا، اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، میری یوں نکلے گی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں نہیں تے مکے پہ گیا شور۔
बुल्ले शाह ऐसा नहीं हूं मरना, ये तो मर गया ही कोई और, ऐसे निकलेगी मेरी। कहते हैं उसने कलमा पढ़ा और वो परवाज कर गई। मैंने कफन दफन का बंदोबस्त किया, सारी रात में सोचता रहा ये भी मंजर होता है दुनिया में, इतनी आसानी से शख्स चला गया। फरमाते हैं बस फिर मैंने भी सुबह खैरात की, कारोबार को उतना किया जितनी मुझे ज़रूरत है, और फिर मैंने भी अपना ज़्यादा वक्त अपने रब की रज़ा के लिए गुजारना शुरू किया। अजीज़ दोस्तों, दुनियावी मालो मता का प्यार खौफ पैदा करता है, खौफ। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, रियाकार भी बुज़दिल होते हैं, वो भी मौत से डरते हैं। जो कुछ किया दिखलावे के लिए किया, इखलास है ही नहीं। मुखलिस बंदा कभी मौत से डरता, छुपा छुपा के नेकियां की हैं, छुपा छुपा के कुरान पढ़ा है, छुपा छुपा के तिलावतें की हैं, छुपा छुपा के दुरूद पढ़ा है, कोनों में बैठ बैठ के नाते सुन के हुजूर की याद में रोया है। इसने किसी की मदद की है तो इसने बड़ी छुपा छुपा के की है, नेकियां मुखलिसाना है। इसलिए ये बंदा मौत से नहीं डरता, ये बहादुर होता है, ताकतवर होता है, इसके मिजाज के अंदर कमजोरी नहीं होती। इसे पता होता है कि मैंने यहां के लिए जमा नहीं किया, मैंने तो वहां के लिए जमा किया हुआ है, लिहाजा ये दौड़ता है, ये डरता नहीं। और फिर ज्यादा लोग वो डरते हैं मौत से जो मौत से नहीं डरते, अपने अमाल से डरते हैं। उन्हें पता होता है दुनिया में तो गुनाह छुपे हुए हैं, मर गए तो खुल जाएंगे, वो डरते हैं। जिन लोगों ने अपने किरदार को बाज़मत नहीं किया होता, बावकार नहीं किया होता, किरदार में खूबसूरती और हुस्न नहीं पैदा किया होता, वो लोग डरते हैं मौत से। और जिन्होंने किरदार पर तवज्जो दी होती है, अमल में खूबसूरती होती है, उनको तो पता होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ के लिए गुजारी नहीं, गुजारी वहाँ के लिए, उस देश के हमराही है। तो ये लोग मौत से डरते। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मौत से प्यार भला कौन करता है? कुछ लोगों को मौत से मोहब्बत भी हो जाती है। एक तो वो शख्स मौत से प्यार करता है जिसका आखिरत पर कामिल यकीन हो, जिसे यकीन होना मरने के बाद नेमतें मिलेंगी, करम मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना बदर के दिन फरमाया, दौड़ो भाई उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर है। तो हज़रत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी थे, फरमाने लगे हुजूर जन्नत ज़मीन आसमान के बराबर चौड़ी है। कुरान मजीद ने कहा ना, अल्लाह की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ो, जन्नत ज़मीन आसमान जितनी चौड़ी है, और सिर्फ चौड़ाई बताई है, लंबाई नहीं बताई। फरमाया तुमने जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी है वो ज़मीन आसमान है, इतनी जन्नत सिर्फ चौड़ी है, और किसी भी चीज़ की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, लंबाई ज़्यादा होती है। हुजूर फरमाने लगे उस जन्नत की तरफ दौड़ो। तो हज़रत उमैर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, हुजूर जन्नत ज़मीन आसमान के बराबर चौड़ी है? हुजूर ने फरमाया हाँ। तो हज़रत उमैर कहने लगे वाह 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 वाह, यकीन कामिल था ना कि जन्नत मिलेगी, आखिरत की नेमतों पर वाह वाह, इतनी चौड़ी। तो हुजूर फरमाने लगे वाह वाह क्यों कर रहे हो? अर्ज करने लगे हुजूर अल्लाह की रहमत देख के वाह वाह कर रहा हूं। फिर खजूरें खा रहे थे, झोली में खजूरें थी, फिर 2 मिनट लगे, खजूरें छोड़ दी। कहने लगे यार देर क्यों करनी है, यहां बैठ के क्यों खाएं, जन्नत में जाके खाएंगे। फौरन मैदाने कारज़ार में उतरे, थोड़ी देर जंग हुई, अल्लाह ताला ने शहादत अता फरमा दी। आखिरत पर यकीन हो तो फिर बंदे को ना प्यार हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, फिर तो ये तोहफा उसे नसीब हो जाता है। और फिर जिन लोगों की अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है ना कि अल्लाह मेहरबान ज़्यादा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब के साथ तुम जिस तरह का गुमान करते हो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। कामिल उम्मीद होना अल्लाह की रहमत की। अपने ज़हन में कभी मायूसी नहीं पैदा करनी, कमज़ोर नहीं पड़ना। हम गुनाहगार हैं, हम शाहकार हैं, हमारे अंदर खताएं हैं, पर गुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं ना, कलमा भी तो नबी करीम का पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेहरबान भी तो बड़ा है ना। हमें गौर भी करनी है, एहसास भी पैदा करना है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से मालिक क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, इमाम गज़ाली ने लिखा एक बद्दू आ गया देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज जिंदगी होता है। तो बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते अस्सलाम वालेकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही
کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے بھائی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے۔ جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا، سادہ آدمی تھا۔ میرے عزیز، اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو انہیں موت سے ڈر، اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو نا، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے گا، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکات شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تو معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی ہو، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں۔
تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے. چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا. کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی. اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں، اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں. پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو. ملنا چاہے داتا علی اجویری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے. جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ. سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائما. میں آپ کو بتاتا ہوں توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا. مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، وہ ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی. تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے، تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، چونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی معنی یہ تھا کہ سلام کے بعد. تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد. اور میرے عزیز یاد رکھو، ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں. حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں. چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کوئی 2-4 لگ بھی جاتی ہیں. تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں. ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی. یہ بات آپ سمجھیں.
موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں. اماں موجود ہو نا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے، کہنی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر. موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گی. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا. وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا. تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. تو حضور نے فرمایا پھر بتائیے. گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا. اپنی زندگی کمزور نہ گزاریں. مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا. فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا روب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے. مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا. کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں؟ یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے گا. کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو.
تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے. یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے. جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت دے. اور غصے، کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو. کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وللہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے. یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی. فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو. میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں. حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو. ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے. اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا. ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. حجاج کہنے لگا اس سے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے. یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا. حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن. حجاج بعد میں زندہ رہا 15 دن اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے ہیں. حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر. طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے. میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے. اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو. تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں. تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں. اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے. ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو. اور جو کہتے کہتے رو پڑے. فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے. فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. سراپا معصیت ہوں، بار ہے بے حد گناہوں کی،
بچانا نعرہ دوزخ سے خدا را یا رسول اللہ۔ ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔